حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بیٹے کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹے سے شروع نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ وارے زمانہ۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی دوا صورتیں ہے، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ آنسو ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک ہی بار کرو، اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر، یہاں پر قانون، قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے 8 ہوں گی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سچی حیا والے، مولا علی رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرم والی بات نہیں ہوتی۔
شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ رمضان کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسے مبارک رمضان ہو۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے تو مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ باپ پردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شرک حیات کا نیک سیرت دیندار باپردہ حیادار ہونا لازمی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ ہمسفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعہ شریک حیات ہے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔
ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہائی پر ہوتا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پھسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، بجائے اس کے کوئی وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ 7 گناہ گار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ دکھاوا زیادہ کرے گا اور حسد ہوگا۔ مرد کا دل جب عورت سے بڑھ جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے، اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا، انہیں رلانا چھوڑ دے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا روٹھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، ہائے میرا نبی، جس کے ناز نخرے اٹھائے وہ کس قدر مبارک ہستی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیر پر لاکھوں سلام۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو: 1 اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، 2 اپنے دوست کے غصے میں کوئی بات دل پر مت لو۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔